السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اقبال کی شخصیت اور فن کے حوالے سے آج ہماری چھٹی کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اقبال پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے لندن سے جرمنی روانہ ہوئے۔ اقبال لندن سے روانہ ہو کر میونخ پہنچے اور میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کا داخلہ لیا۔ اقبال نے مقالہ انگریزی زبان میں لکھنے کی گزارش کی جو قبول ہوئی۔ اچھا، وہاں پر چونکہ جرمن زبان تھی لہٰذا اقبال نے درخواست دی کہ میں اپنا مقالہ انگریزی زبان میں لکھوں گا، لیکن زبانی امتحان کے لیے جرمن زبان سیکھنا لازمی قرار دیا گیا، یعنی پھر انہیں وائوا بھی دینا تھا، تو انہیں اجازت دی گئی کہ آپ مقالہ انگریزی زبان میں لکھیں، لیکن آپ جب زبانی امتحان دیں گے، آپ سے جب ہم وائوا لیں گے تو جرمن زبان میں ہوگا۔ لہٰذا اقبال جرمن زبان سیکھنے کے لیے میونخ سے ہائیڈلبرگ روانہ ہوئے۔ میونخ اور ہائیڈلبرگ یہ دونوں جرمنی کے شہر ہیں۔ اقبال میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جبکہ جرمن زبان سیکھنے کے لیے وہ ہائیڈلبرگ چلے گئے۔ یہاں ہائیڈلبرگ میں جب اقبال آ گئے تو ان کی ٹیوٹر یعنی ٹیوشن پڑھانے والی، اقبال کو جرمن زبان سکھانے والی، وہ ایما ویگے تھی۔ ایما ایک لڑکی تھی، ویگے خاندان سے اس کا تعلق تھا، تو یہ اقبال کی ٹیوٹر تھی۔ اقبال اس سے جرمن زبان سیکھتے تھے اور ساتھ ساتھ میں جو جرمنی کے جو بڑے بڑے فلسفی تھے، نیٹشے ہو گئے یا اسی طرح اور جتنے بھی مصنفین تھے، ان کی کہانیاں بھی ایما ویگے اقبال کو سناتی تھی۔ ان کی غربت میں اقبال راحت محسوس کرتا تھا۔ ایما ویگے سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے اچھی تھی، لہٰذا اقبال کو ان کے ساتھ دلی رقابت تھی۔ ان کے نام اقبال نے 27 خطوط بھی لکھے ہیں۔ دونوں شام کے وقت دریائے نیکر کے کنارے گھومتے بھی تھے۔ بانگ درا میں کئی نظمیں اس حوالے سے شامل ہے، مثال کے طور پر نظم وصال، حسن و عشق اور دریائے نیکر کے کنارے وغیرہ۔ دریائے نیکر یہ ہائیڈلبرگ ہی میں ایک دریا ہے، تو شام کے وقت یہ دونوں یہاں گھومتے تھے، تو اقبال نے دریائے نیکر کے کنارے یہ نظم بھی لکھی ہے، وصال اور حسن و عشق۔ جب اقبال جدا ہوئے پھر اس سے، تو پھر بھی انہوں نے جدائی میں نظمیں لکھی ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی مراسم تھے اور اقبال اس کے ساتھ رہ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ زبانی امتحان کے لیے اقبال ہائیڈلبرگ سے میونخ چلے آئے اور ایما سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے، کیونکہ اب انہیں وائوا دینا تھا، لہٰذا وہ ہائیڈلبرگ چھوڑ کر واپس میونخ چلے آئے، اور چند دنوں بعد ایما بھی ہائیڈلبرگ چھوڑ کر اپنے شہر چلی گئی، اور اس کے بعد ان دونوں کا کبھی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ خط و کتابت ہوتی تھی، اقبال دوبارہ بھی اس سے ملنا چاہتے تھے لیکن نہ مل سکے۔ اقبال کا نگران مقالہ او پروفیسر ہومل تھا۔ یہ نام یاد رکھیے، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ میں بھی آتے ہیں۔ اقبال کا جو نگران تھا مقالے میں وہ پروفیسر ہومل تھا، اور وائوا جو تھا زبانی امتحان وہ بھی پروفیسر ہومل ہی نے اقبال سے لیا تھا۔ اقبال پی ایچ ڈی کے بعد واپس لندن آئے، یعنی میونخ میں جرمنی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تو واپس لندن آئے، کیونکہ ان کے جو استاد تھے پروفیسر آرنلڈ، وہ لندن یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ اب وہ کسی کام کے سلسلے میں مصر جانا چاہتے تھے 6 مہینوں کے لیے، لہٰذا انہوں نے اقبال کو کہا کہ آپ کی ڈگری مکمل ہوئی، لہٰذا آپ جلدی آئے اور یہاں لندن یونیورسٹی میں میری جگہ پر آپ پڑھائیں گے، میں مصر جا رہا ہوں۔ لہٰذا اقبال جیسے ہی تقریباً 4 نومبر کو اس کی ڈگری مکمل ہوئی اور 5 نومبر کو وہ لندن واپس چلے آئے۔ آرنلڈ مصر گئے تھے جس طرح کہ میں نے کہا، لہٰذا اقبال ان کے قائم مقام لندن یونیورسٹی میں عربی کے لیکچر دیتے تھے۔ 1908 عیسوی میں آپ کو لکنز ان سے قانون کی ڈگری ملی اور یوں لندن سے ہندوستان روانہ ہوئے۔ لکنز ان یہ لندن میں ایک وکالت
کا ایک کالج ہے، یہاں پر لوگ وکالت کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، وکالت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی یہاں سے اپنے وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی، تو اقبال کو بھی یہاں سے وکالت لا کی ڈگری ملی، اور پھر جب ان کو ڈگری ملی وکالت کی تو واپس اقبال ہندوستان روانہ ہوئے۔ ان کا جہاز جزیرے سسیلی جب پہنچا تو اقبال نہایت غمزدہ ہوئے، کیونکہ یہ جو جزیرہ تھا یہ کسی وقت میں مسلمانوں کا مسکن تھا۔ مسلمانوں کو جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے یورپی علاقوں کو، تو اقبال نے جب اس کا جہاز جب آ رہا تھا بحری جہاز سمندر میں، تو جب یہاں پہنچا ان کا جہاز تو اقبال بہت رنجیدہ ہوئے اور ان کو مسلمانوں کی عظمت رفتہ یاد آ گئی، مسلمانوں کی وہ شان و شوکت یاد آ گئی۔ لہٰذا اقبال نے نظم بھی لکھی ہے سکلیہ کے نام سے، جزیرے سسیلی اور بلاد اسلامیہ، یہ دونوں نظمیں اقبال نے لکھی ہیں جب وہ لندن سے بحری جہاز کے ذریعے سے، سمندری جہاز کے ذریعے سے ہندوستان واپس آ رہے تھے۔ اقبال ہندوستان پہنچ گئے، یہاں ان کی خوب خاطر مدارت ہوئی، شاندار اور پرجوش استقبال ہوا۔ لاہور چلے آئے اور لاہور سے پھر اپنے شہر سیالکوٹ چلے گئے۔ اقبال نے تقریباً 3 سال یورپی قیام میں انہوں نے گزارے۔ ان کا جو 3 سال کا عرصہ تھا 1905 میں چلے گئے تھے لنڈن اور 8 میں واپس آئے، تو ان 3 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہاں کا جو سیاسی نظام تھا، پولیٹیکل سسٹم، علمی اور تعلیمی نظام، ان سب کو اقبال نے خوب دیکھا اور سمجھا۔ اسی طرح مغربی معاشرت اور مغربوں کی جو تہذیب ہے، اقبال اس سے بھی بہرور ہوئے۔ انہوں نے نزدیکی سے، قریب سے ان لوگوں کی تہذیب اور ظاہری چمک دمک کو دیکھا۔ اقبال اس سے متاثر بھی ہوئے، لیکن اقبال اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ یہ جو ان لوگوں کی تہذیب ہے یہ ایک ایسے آشیانے کی مانند ہے جو ناتواں اور کمزور درخت کے ایک جھنڈ پر بنائی جاتی ہے۔ تو اقبال مغربی تہذیب سے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے جب اقبال ہندوستان واپس آئے۔ اللہ حافظ۔